بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، سورہ زخرف کی آیت 57۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے وقالوا آلہتنا خیر ام ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے بحث کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ اس آیت میں، ان دونوں آیت میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کہ جو رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں ان سے پوچھو کیا کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو؟ ابھی یہ مضمون گزر چکا ہے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں۔ تو اس اعتبار سے، اور پھر یہ بات بھی کہ معبود یعنی ایسے لوگ جو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو معبود بنایا اور لوگوں سے اپنی بندگی کرائی، وہ بھی اپنے بندگان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، یہ ایک مضمون بھی گزر چکا ہے، یہ بات بھی آتی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ملا کر جب یہ بات آئی سامنے، تو مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے شور مچایا اور اس میں بڑا کہ یہ غل مچایا، جس کو اللہ نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ دیکھو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ عیسیٰ جو ہیں، عیسیٰ ابن مریم، ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ جو ہیں یہ تو اللہ کے رسول تھے اور نیک تھے، اور یہ تو ان کا مقام بتاتے ہو، ان کا ذکر کرتے ہو، تو یہ بھی تو پوجے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جو کج بحثی کی بات تھی، ظاہر ہے کہ اس سے بات کہیں سے بھی نہیں نکل رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود لوگوں سے کہا ہو کہ تم مجھے اپنے رب اللہ کے ساتھ شامل کر لو، یا مجھے وہ مقام دے دو، یا الہ واحد کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لو۔ یہ تو انہوں نے کہیں کہا ہی نہیں تھا۔ یا اگر لوگوں نے انہیں معبود بنا لیا، یا ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا انہیں تین میں کا ایک کہا، تو اس میں ان کی اپنی رضا تو شامل نہیں تھی۔ اس بنیاد پر انہیں جو ہے مرید الزام ٹھہرایا جائے، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا اپنے گمراہی کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں یہ جو کہتے ہیں تو یہ کج بحثی کی بات ہے۔ کسی بات سے کوئی بات، یعنی بات کچھ اور ہو رہی ہے اور کوئی اور بات نکال دینا اس سے، یعنی بات کی جا رہی ہے کچھ اور، لیکن اس میں کوئی ایسی بات کر کے ایسے کر دینا اسے کہ اس کے بالکل مختلف بات جو ہے اور شور مچانا شروع کر دینا۔ تو یہ کج بحثی کا معاملہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ جو صرف جو ہے جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، بات سمجھنا نہیں چاہتے، بس ویسے ہی لوگوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ اس کی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ یعنی بنیادی طور پر جو معاملہ ہے ان کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ ایک نشانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ کہ بغیر باپ کے پیدا کر دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ جیسے بات تو یہ نا کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، بات اصل میں یہ چل رہی ہے، بات جو چل رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے دوبارہ پیدا کرے گا جبکہ وہ مر کے مٹی ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا اللہ تو جو چاہے گا پیدا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا نا اس نے۔ اسی طرح سے بات مانتے بھی تھے لوگ، کیا ایسا ہے؟ اسی حوا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اس کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے
ان کا ذکر سامنے آتا ہے. تو ان معجزات کی بنیاد پر بھی اور بن باپ کے پیدا ہونے کی بنیاد پر بھی لوگوں نے انہیں غلو کیا ان کے معاملے میں اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یا اسے جو ہے گویا کہیے کہ الہ قرار دے دیا, اس میں 3 میں کا 1 بنا دیا. تو یہ معاملہ تو ان لوگوں کو تھا جنہوں نے غلو کیا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا سب کے باوجود بھی, اور گویا اپنی دانش میں رسولی پہ چڑھا دیا, یعنی یہ بھی کام کیا ہے لوگوں نے. تو یہ تو لوگ ہی ہیں, گمراہی کے کسی بھی سمت میں چلے جائیں, چاہے مخالفت میں چاہے غلو کے اندر, تو خود وہ اپنی ذات کے اندر جو تھے اپنی بات وہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کی تھی, اللہ کا پیغام وہی پہنچانے والے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ, ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں. یعنی اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیا پیدا کرنا اور کیا پیدا نہیں کرنا, یہ سب اللہ کے اختیار کا معاملہ ہے. یعنی جیسے کسی کو عدم سے وجود میں لے آئے, ایسے ہی یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی ایسی چیز پیدا کر دیں, نہیں تمہیں سے فرشتے پیدا کر دیں, اللہ کے بس میں اختیار میں, یعنی کوئی سے باہر کی بات نہیں ہے. ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیں, یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, لیکن معاملہ اسی اعتبار سے ہے, اسی حوالے سے کہ چونکہ بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ کیا پیدا کر سکتا ہے, تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ بات بتائی جا رہی ہے. الگ بات کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور وہ اپنی حکمت کے ساتھ جو کام چاہتا ہے کرتا ہے. آپ کسی کے کہنے سننے سے معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایسا کر کے دکھائیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے, بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید ایک بات سامنے آئی جو کہا جا رہا ہے کہ وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے یا قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے. تو اب اس میں جو بات یہاں بتائی گئی ہے اس اعتبار سے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا, تو یہ قیامت کے حوالے سے قیامت کا معاملہ ہے کیا, اس دنیا کا ختم ہو جانا بہت سے لوگ مانتے ہیں. یعنی خود یہ آج کے علم سائنس اور فلاں اس نتیجے پہنچ رہے ہیں کہ ہاں ایک دن یہ کارخانہ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ معاملہ بات اتنی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ اسے ختم کرنے والا ختم کرے گا, اور دوسری بات دوبارہ زندہ کرے گا, دوسرا عالم بنایا جائے گا, ایک نیا عالم بنایا جائے گا, اور اس میں انسان کھڑا کیا جائے گا. تو یہ سمجھتے دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے, تو یہی نشانی ہے. کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ ان کا دوبارہ سے آنا قیامت سے پہلے, اور اس طرح سے اس کو قتل کرنا دجال کو, اور پھر دوبارہ سے یعنی گویا کہیے کہ اس طرح سے اسلامی ریاست قائم ہو جانا, سارے چیزوں کو قائم ہو جانا, اسلام کے مطابق سب کچھ ہو جانا. لیکن یہ تو دلیل بنے گی انہی لوگوں کے لیے جن کے سامنے ہوگا, ہمارے سامنے تو ہے نہیں. ہمارے سامنے تو صرف خبر ہے, کیونکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تو اپنی جگہ پر بات ہے. لیکن یہ کہ اس دور کے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے کہ جب یہ کام اللہ نے کیا بغیر یعنی کسی وجود, ایک یہ تو ہے کہ ایک وجود ہے, اسی وجود سے دوسرا اسی کو دوبارہ زندہ کر دینا. آج انسان کہتا ہے کہ ہاں صاحب وہ ڈی این اے اور فلاں اور یہ اس اعتبار سے اور یہ چیزیں دوبارہ ہو سکتی ہیں. تو یہ انسان سوچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب چیزیں قدرت ہے, اس کی اپنا اختیار ہے کہ کسی ایک ذرے سے پیدا کر دے یا بغیر ذرے کے بھی پیدا کر دے. اس کا معاملہ اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. اور اس ساری یہ زمین جس کے اندر انسان جاتا ہے, یا یہ ساری جو کرۂ ارض جو ہے کائنات ہے اس کے اندر جاتا ہے, اسی کو ریکال کرنا اور دوبارہ کھڑا کر دینا. بات تو ریکال کرنے کی ہے نا دوبارہ سے. تو کہا کہ اللہ کی قدرت, تو یہ ہے نشانی, اس اعتبار سے نشانی کی بات ہے. تو کہا کہ اس میں شک نہیں کرو, میری بات مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ, آگے کہتے ہیں وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے, یعنی صراط مستقیم سے روک دے. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ, ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. یعنی جو ایمان ہے کا راستہ صراط مستقیم اس سے روک دے, یا جو کہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے تو اس پر ایمان لانے سے روک دے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور جب عیسیٰ ساری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں,
اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، یہی دعوت ہے جو رسولوں نے اپنے امتیوں کو، اپنے دور کے لوگوں کو سامنے رکھی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ رسول اللہ تعالیٰ جب بھیجتے ہیں تو اسی غرض سے بھیجتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، بتا دیا، یہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہی ہے، اور یہی کام جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا، دیگر انبیاء کے بھی حوالے رہا، کہ جو بگاڑ لوگوں نے پیدا کر دیا، جو لوگوں نے دین کے اندر آمیزشیں کر دی، جو لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، آ کر وہ اسے ٹھیک کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، جو چیزیں خراب کر دی انہیں درست کر دیتے ہیں، جو اضافے انہیں ختم کر دیتے ہیں، جو چیزیں بھول گئے انہیں یاد دلا دیتے ہیں، دوبارہ اثر نو، دوبارہ ٹھیک طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ سب کام کرنے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور کہ جو حقیقتیں کھول دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، اور جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو رسول جب آ جاتا ہے تو رسول کے آنے کے بعد دین شریعت پوری واضح ہوتی ہے، اختلاف کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی بات موجود نہیں ہوتی۔ یعنی اختلاف کا معاملہ رسول کی موجودگی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو خود سند ہے، تو سند کی موجودگی میں جب سند وہاں پر موجود نہ رہے، یعنی رسول اللہ کی طرف واپس چلا جائے، معاملہ اس طرح سے ہو، اور پھر اب اس کی تعلیمات ہوں، اس کی کتاب ہو، تو اب تعویل کا معاملہ شروع ہو سکتا ہے، یعنی ہونا ممکن ہے یعنی اس معاملے میں۔ لیکن پھر بھی سند موجود ہوتی ہے اسی اعتبار سے، لیکن وہ خود بذات خود نہیں ہے، تو لوگ اسی کی تعلیمات اور ان کے اندر جو ہے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر صحیح رہنمائی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے ذریعے سے پورا انتظام کر رکھا ہے۔ تو یہ بات بتا دی کہ میں یہ سب کام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہر دور کے اندر رسولی کام کرنے کے لیے آئے کہ ان اختلافات کو ٹھیک کر دیں، درست کر دیں، اور پھر اپنی اطاعت کا وہ لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ بات بھی کئی مرتبہ آئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں، وہاں بھی یہ بات آئی تھی، اس سے پہلے بھی آئی کہ وہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ وہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ یہ تو بات اس طرح ہے، اور رسولوں کے معاملے بھی اس طرح سے کہ وہ بھی کہیں وہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، یہ تو اس لیے کہ تم نے، چونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خود الہ بنا لیا تھا، خود رب بنا لیا تھا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہوئے آئے ان اللہ هو ربی وربکم، بے شک وہی اللہ جو ہے تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، یہ میرا بھی کوئی حصہ ہے اس کے اندر، الوہیت کے اندر، یہ انہوں نے نہیں کہا یہ کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے۔ اطاعت کا معاملہ کیا ہے؟ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے۔ اللہ کی بندگی کا طریقہ کون بتائے گا؟ اللہ کا رسول بتائے گا، یہ اللہ کے احکامات ہیں، انہیں تسلیم کرو، انہیں مانو، یہ کام ایسے کرو، یہ کام ایسے کرو، جیسے بتائے وہی عبادت ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا کہا کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تو رسول خود بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کر کے ان کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خود یہ انا اول المسلمین، میں تو سب سے پہلے خود مسلم ہوں، خود میں جو ہے جو بات کہتا ہوں اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کہوں اور خود نہ کروں۔ یہی بات جو ہے وہ کہتا ہے میں بھی اسی پر ہوں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، مگر ہوا کیا، یعنی سب تعلیمات آ گئی، مگر ہوا کیا، گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فاختلف الاحزاب، احزاب من بینہم، گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ تو یہ تو جب بھی رسول آئے انہوں نے معاملات کو صاف کر کے پیش کیا، لیکن بعد میں پھر لوگوں نے کام غلط کیا، خراب کیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ گروہوں نے، یعنی ایک ایک آدمی کی بات بھی نہیں ہے، لوگ گروہ در گروہ بن گئے، لوگ فرقے بن گئے۔ یعنی یہ تو ہوتا ہے کوئی ایک آدمی شروع کرتا ہے لیکن جتھے بنا لیتا ہے، جتھے بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ ظلم کا راستہ ہے، یہ ظلم کا راستہ۔ ظلم کا نتیجہ کیا ہے، عذاب علیم ہے۔
اور اگر اس کو الگ سے بھی کر لیا جائے، اس کو یعنی عمومی حیثیت بھی دے کر اس ٹکڑے کو کہا جائے کہ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، یعنی اختلاف کرنے والے، فرقہ بنانے والے سب تو اپنی جگہ پر ہو گئی بات، اور یہ ظلم ہے، اور سارے ظلم جو ہے ان کا نتیجہ یہ ہے، جس درجے کا بھی ظلم کیا جائے، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے اسے ظلم عظیم کہا ہے، تو یہ بات اپنی جگہ پر بتا دے گا تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا اب یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر ان تأتيهم الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، وهم لا يشعرون۔ تو جب یہ ساعت کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد عام طور پر قیامت ہی ہوتی ہے، الا الساعة، کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں؟ هل ينظرون الا الساعة، تو کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، وہ دن جب آئے گا، یعنی قیامت کا دن جب آئے گا، حشر کا دن جب آئے گا، تو کیا ہوگا؟ متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس دن کی کیفیات اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف بتائی ہیں، وہ کیسا دن ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، اس دن کیا اس کی سختی کیسی ہوگی، قیامت کی سختی کو بتایا اللہ تعالیٰ کیسی ہوگی، حاملہ کا حمل گر جائے، دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے، فلاں، یعنی قیامت کے ان مناظر میں بتائی کیفیت بتائی ہے، آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، حشر کے میدان کی کیفیات بتائی ہیں، ان کے اس وقت کیا صورتحال ہوگی، تو اسی کی یہ کیفیت ایک اللہ نے بتائی کہ اس دن کیا ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہ سارے دوست جو ہیں یہ سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ متقین جو ہیں یعنی جو متقی دو دوست ہیں تو یہ دوستی ان کی وہاں بھی قائم رہے گی، جو دوستیاں یعنی ایک تو یہ کہ نیک لوگوں کی دوستیاں، یا یہ جو دوستیاں نیکی اور تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں، جو رشتے نیکی اور تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ بات ہمیں بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہمیں کہ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ ان کے تعلقات کی بنیاد ہے، ایمان ان کے تعلقات کی بنیاد ہے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مجتمع ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، دمساز ہیں، ان کی مجلسیں، ان کی صحبتیں اس کی بنیاد پر قائم ہے۔ لوگ اپنے درمیان کہیں بھی آپ کوئی بھی دوستی دیکھیں، اس میں کوئی وجہ ہوگی، کوئی اشتراک ہوگا، کوئی چیز ہوگی ان کے درمیان جو مشترک ہوگی، یعنی کوئی آدمی کوئی کھیل کھیلتا، اس کے اندر اس کھیل کے جو کھیلنے والے، تاش کھیلنے والے صاحب دوست بن گئے، صاحب شطرنج کھیلنے والے دوست بن گئے، فلمیں دیکھنے والے جو ہیں وہ دوست بن گئے، یعنی کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے، ان کے درمیان کیا چیز اشتراک ہے، وجہ اشتراک کیا ہے، کیا چیز مشترک ہے؟ دین، اللہ کی بات، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ بات تو بتائی ہے نا، الحب للہ، الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے، کتنی بڑی بات، اس کا اجر کیا بتایا ہے؟ جب عرش کے دن، وہ حشر کے دن جب عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن یہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہیں تو یہ وہاں پر جو ہے اکٹھے ہوں گے۔ تو غرض یہ کہ جب یہ دنیا میں یہ چیز اتنی مستحسن ہے، یعنی یہ تعلق، یہ دوستی، یہ اتنی مستحسن ہے، تو آخرت میں کیا اس کو ختم کر دیا جائے گا؟ باقی رہے گی، آخرت میں بھی ہوگی یہ۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا المتقین، اور جو لوگ ایک دوسرے کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے، ابھی گزرا تھا نا معاملہ کہ شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، تو یہی دوست شیطان بنے ہوئے انسان کے سامنے آتے ہیں اور اسے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بدترین ساتھی نکلا، تیرے اور میرے درمیان تو بعد المشرقین ہونا چاہیے تھا، تھا نا ذکر ہے، تو اسے کون اپنا دوست بنائے گا وہاں جا کر؟ وہ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ بدترین خواہشات رہے، اسی نے مروا دیا، اسی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، بربادی، تو بات وہ دوستی تو ختم ہی ہونی ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہی بننے، اپنی اپنی ذمہ داریاں ختم کر ایک دوسرے پر ڈال لیں، تم ہی تھے ایسے، اور ہم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا۔ تو غرض یہ کہ ان کا معاملہ، اور یہ لوگ جو نیکی کے راستے میں ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ان کے جذبات، ان کی کیفیات قرآن مجید میں بتایا یہ، جیسے آپ دیکھیں سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ابھی وہاں نہیں پہنچے، یعنی جو شہداء ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہاں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
یعنی جب آپ ان سے کہا کہ اللہ کے فضل سے وہ خوش ہیں، اور پھر اللہ کی نعمتیں، اور پھر اسی میں کہا کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے بارے میں کیا توقعات ہیں. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ دوستیاں باقی رہیں گی. اور پھر سوچنے کی بات بھی یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کن لوگوں کو دوست بنائے اور کن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے مضبوط کرے، کن کے ساتھ وابستہ رہے. یہ سب چیزیں انسان کے اپنے گویا کہیے کہ مزاج کے مطابق ہوتی ہیں. آدمی اپنے مزاج کے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے مزاج کیفیات بدلتی ہیں، مزاج بدلتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں بدلے ہیں تو ہر چیز بدل جائے گی، ہر چیز بدل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا پھر رہے. ٹھیک ہے، تعلقات ہوتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بھی اس راستے پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اصل چیز جن کے ساتھ دل ملتا ہے اور جہاں آدمی وقت لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے مشن کے، اس کے مزاج کے، اس کے مقصد کے، ہدف کے ساتھی ہوتے ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. تو اس پہلو کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے، یعنی اہل ایمان سے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. آج تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز ان لوگوں سے کہا جائے گا، جب ایمان لائے مطیع فرمان بند کر رہے تھے، کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. یعنی یہ جو متقین ہیں انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. کون ہے یہ؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلم بن کر رہے. تو ان سے یہ بات کہی جائے گی، یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار بن کر رہے. ان سے یہ خطاب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے، جنت ایک ایسا ہی مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں ہے، جہاں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور ہر چیز انسان کو میسر ہے. یہ چیز تو یہ الگ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا کوئی مقام ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایسا اللہ نے کہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دنیا میں بھی اس کا کوئی مقام ہے، حیثیت ہے. اس کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. آگے فرمایا ادخلوا الجنۃ وانتم وازواجکم تحبرون. اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، تم اور تمہاری بیویاں. انتم وازواجکم تحبرون، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے. یہ بات بھی اپنی جگہ پر واضح ہے کہ دنیا میں کیا جانے والا عمل جنت کی قیمت نہیں بنتا. جنت کا حقدار انسان کو اس طرح کہ بھائی ہم نے تو کیا مل جائے گی ہمیں، بلکہ اللہ کی رحمت ہی اس کا نتیجہ. اس کے اللہ کی رحمت کے نتیجے میں انسان جنت حاصل کر سکتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خود موجود ہے. ہاں، یہاں جو عزت افزائی ہو رہی ہے کہ تمہارے اعمال کی بات کیا ہے، تو اس کی بات یہی ہے کہ اللہ کی رحمت جس بنیاد پر تمہارے حق میں ثابت ہوئی، تمہارے حصے میں آئی، وہ اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تم پر مہربان ہوا، جنت عطا کر دی. جنت تمہارے اعمال کی قیمت نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کا مستحق تمہارے عمل نے تمہیں بنایا، اور اللہ کی رحمت، مہربانی، فضل، اس کی عنایت، یہ جنت تمہیں عطا کر دی. یہ بات اس اعتبار سے آگے فرمایا لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون. اب یہاں کیا ہے؟ جنت میں تمہارے لیے بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے.